بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں عام طور پر دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہو۔ لیکن اگر انسان مسجد میں موجود ہے اور وہاں پر کوئی دنیاوی بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا انسان مسجد میں دنیاوی بات جو گناہ پر مشتمل نہ ہو، فحش باتوں پر مشتمل نہ ہو، حرام کاری پر مشتمل نہ ہو، تو کیا وہ بات اسے مسجد میں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ مسجد میں اگر کوئی بات ایسا کرتا ہے تو ہمارے علماء کرام مباح بات کرنا، مباح کلام کرنا مسجد میں جائز قرار دیتے ہیں، اور مباح کلام کرنے میں، مباح بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو انتہائی ضعیف روایت ہے، اور کئی علماء کرام نے ارشاد فرمایا گئے کہ یہ بات آئی کہاں سے گئے، ہمیں اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ بات چلی کہاں سے، کس کتب حدیث میں یہ روایت آ رہی ہے، ہمیں بالکل اس کی اصل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب وہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے، الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی کلام کرنا نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ ہم نے بھی بچپن سے بہت سنی اور بہت دفعہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور بعض کتب میں فقہاء کی طرف سے اس سے استدلال بھی کیا گیا ہے، جبکہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ رسول کا فرمان ہے کہ اگر مسجد میں باتیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی، خراب کر دی جائیں گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حافظ عراقی ارشاد فرماتے ہیں تخریج الکشاف میں، انہوں نے بھی یہ بات بیان فرمائی، لم اقف لہو علی اصل، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کہاں سے آئی یہ روایت، بالکل نہیں پتہ چل سکا۔ اسی طریقے سے امام تقی الدین سبکی، بہت بڑا نام ہے، وہ طبقات الشافعیہ میں ارشاد فرماتے ہیں لم اجد لہو اسنادا، ہمیں اس کی سند کا ہی نہیں پتا۔ یعنی ہمارے محدثین جو محققین علماء کرام گئے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی سند کا ہی نہیں پتا، کئی کہتے ہیں کہ جناب یہ آئی کہاں سے، ہمیں کچھ اتا پتا نہیں ہے، بات وہی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے امام تقی الدین سبکی طبقات الشافعیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی سند کا اتا پتا نہیں ہے، بالکل اس کی سند ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے اس روایت کو بیان نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے امام حاکم اس روایت کو لے کر آئے۔ یاد رکھیے گا کہ امام حاکم جب بھی روایت لے کر آتے ہیں تو امام حاکم کی روایت کرنے کے بعد اس پر امام ذہبی کو پڑھ لینا، تلخیص کو پڑھ لینا، یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر روایت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ امام ذہبی کئی ایسی روایتیں لے کر آ گئے جو موضوع بھی ہیں اور انتہائی اشد درجے کی ضعیف بھی ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ امام ذہبی کی اٹھا کر کتاب وہاں سے روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں اور اپنا دین بیان کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس کی علماء کرام نے نفی فرمائی ہے۔ اس لیے امام تقی الدین سبکی لم اجد لہو اسنادن، ہمیں اس کی سند کا نہیں پتا چلا۔ امام حاکم یہ روایت لے کر آئے لیکن وہاں پر انہوں نے الفاظ فرمائے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، وہی کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ممکن ہے انہیں کوئی روایت ملی ہو، چین مل گئی ہو، سند مل گئی ہو جس پر انہوں نے کہا ہو کہ یہ سندن روایت درست ہے، لیکن متنن یہ روایت درست اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا یا ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نفی نہیں فرمائی ہے۔ بہت سارے معاملات ہوا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس کی نفی نہیں فرمائی ہے۔ لہذا یہ روایت کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں کوئی ایسا سمجھے اس روایت سے کہ جناب مسجد میں اب دنیاوی باتیں کر لو، بالکل آزادی ہے، ٹھٹے مارو، مذاق کرو، اس طریقے سے نہیں کر سکتے گے، بلکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمارا جو کلام چل رہا ہے وہ صرف اس پر ہے کہ کیا یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے،
اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک بالکل بھی ہمارے علماء کرام نے بھی لکھا، حافظ عراقی امام تقی الدین سبکی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل درست نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی روایتوں سے محفوظ فرمائے۔